بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیر وفیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے انشاءاللہ۔ سورۃ مریم سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ سورۃ مریم کا نام اور زمانہ نزول اور اب تاریخی پس منظر آپ کو بتا رہی تھی میں، تو یہ ابھی تک تاریخی پس منظر ہی چل رہا ہے، تو آج بھی تاریخی پس منظر پر بات ہوگی۔ لاسٹ ویڈیو میں یہاں تک بتایا تھا اور بعض کے دلوں پر اس کا اثر ایسا ہوا کہ آخر کار وہ مسلمان ہو کر رہے۔ اس سے آگے بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اسی واقعے سے لگی۔ ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلہ رضی اللہ عنہ بنت حشمہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر رضی اللہ عنہ بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا۔ اللہ کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں اللہ ہمیں چین دے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رقت کے ایسے اثار طاری ہوئے جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ ہجرت کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی اور عمرو بن عاص کی بہت سے قیمتی طائف کے ساتھ حبش بھیجا جائے، اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان مہاجرین کو مکہ واپس بھیج دیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، جو خود مہاجرین حبشہ میں شامل تھیں، یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر سیاست سفیر ہمارے تعاقب میں حبش پہنچے۔ پہلے انہوں نے نجاشی کے ایان سلطنت پر خوب ہدیے تقسیم کر کے سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی کو زور دیں گے۔ پھر نجاشی سے ملے اور ان کو بیش قیمت نذرانہ دینے کے بعد کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لونڈے بھاگ کر آپ کے ہاں آگے ہیں، اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کے درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے۔ ان کا کلام ختم ہوتے ہی اہل دربار ہر طرف سے بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے۔ ان کی قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک میں اعتماد کیا اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے، ان سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ نجاشی کا پیغام پا کر سب مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آخر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، ہم تو وہی بے کم و کاست پیش کریں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے۔ دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہ ہوئے، نہ دنیا کے دوسرے ادیان ہی میں سے کسی کو اختیار کیا؟ آخر یہ تمہارا نیا دین ہے کیا؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے ایک تقریر کی، جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باشیت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تعلیمات پیش فرماتے ہیں، پھر ان مظالموں کا ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے، اور اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ
اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سر چشمے سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے روز عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا۔ مہاجرین کو پہلے سے عمرو کی چال کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دو گے۔ موقع بڑا نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے، مگر پھر بھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ چنانچہ جب یہ لوگ دربار میں گئے اور نجاشی نے عمرو بن العاص کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے اٹھ کر بلا جھجک کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القا کیا ہے۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ اپنا کہہ رہا نا اس مثال سے آئی تھنک کہ وہ اپنے آپ کو مطلب اپنی بڑائی کر رہا ہے کہ وہ میرے مقابلے میں وہ ایک تنکے کے برابر بھی نہیں تھے۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ یعنی کہ ان کو پناہ تو دے دی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ اپنایا۔